جس نے خلق خدا کو دکھلانے کے لیے عمل کیا اس کا کوئی عمل نہیں ہے. اعمال کی بنیاد توحید اور خلاص پر ہے. جس کے پاس توحید اور خلاص نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کی مدد نصرت سے اعمال کی عمارت بناؤ. حقیقی توحید والا وہی ہے جس کے علم کا چاند بلند ہو کر روشنی بکھیرے. منافق کے لیے کچھ بھی نہیں بنتا. ہیں اللہ. تو ایمانی کمزوری سے گھر بیٹھنا اسے بزدل بنا دے گا. اسے دور کرنے کے لیے عاجز اور گنگا ہو جائے گا. ہمت مردنا مد خدا. کیا تو نے سنا نہیں ہے؟ جو ہمت کرتے ہیں اللہ کی مدد کرتا ہے. ہمت مردنا. ایمان کے قدم ہی ایسے ہیں جو جنہوں نے اس کے شیطان کے سامنے ڈٹے رہیں. تو صادم قدمی بغیر ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. ثابت قدمی نہ ہو تو ایمان کا دعویٰ کریں تو ہم نے کیا کیا ایسے. مگر تیرے اندازہ زندگی پر افسوس ہے کہ اللہ کی اطاعت قلب سے ہوتی ہے، قالب سے تو نہیں ہوتی نا. تو اللہ کی اطاعت میں جو لباس رکاوٹ بنتا ہے نا وہ اتار دے. کہ ریا کا لباس بظاہر صاف ستھرا اور دل پلیت ہوتا ہے. ریا کار کا لباس بظاہر صاف ستھرا مگر دل اس کا. تو جس لباس سے تو خلقت سے ملتا ہے اور خلقت سے تیرے شرک کا باعث بنتا ہے اسے اتار کے پھینک دے. وہ کیا ہے؟ وہ نفسانی خواہشوں اور بد مزاجی اور غرور اور نفاق کا پہناوا اور خلقت میں اپنی مقبولیت، ان کی توجہ اور غلطیوں کی سب لباس الگ کر دے. یوں دنیا کا لباس اتار کر آخرت کا لباس پہن لے. اپنی ہستی اور بناوٹی طاقت اور قوت سے کنارہ کش ہو جا. یوں سب کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے عاجز کمزور ہو جا. میری بات یاد رکھ کہ اپنی طاقت اور قوت بھروسہ کرنا چھوڑ دے. ایسا کرے تو شرک آفت اللہ ایسا کرے گا تو شرک کی آفت اپنے سر لے گا. اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شریف لوگو، میں تم پر باپ کی طرح شفیق اور مہربان ہوں. انا میں نور اللہ والمومن میں نوری. انا میں نور اللہ والمومن میں نوری. میں اللہ کا نور اور مومن میرے نور سے ہیں. اس لیے تم میرے ٹکڑے ہو. جز کو کل سے جدا کیوں کرتے ہو؟ کوئی جز اپنے کل سے جدا ہو تو بیکار ہو گیا. جیسے کوئی جوڑ بدن سے کٹ گیا تو مردار ہو گیا. حاصل یہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تمام حقائق کی جامع ہے اور موجودات عالم میں ہر موجودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے ناشی ہے. پس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باطن سے تمام عالم کے مربی ہیں. جو فیض کسی پہنچتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن سے ہی آتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان کے دین میں داخل کرے. ہیں اللہ. اب دین اسلام آ گیا نا، تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی صحیح دین ہے. ادیان میں سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. اللہ نے نزدیک اسلام ہی صحیح دین ہے. اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام بغوی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کی سند سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا. اسے میں نے اپنے پسند کیا. اسے کوئی چیز درست نہیں کرتی مگر سخاوت اور حسن اخلاق. حسن خلق اور سخاوت اس کو درست کرتی ہے. حسن خلق کیا ہوتا ہے؟ ذاتی حالات میں اچھے معاملات کا برتاؤ کرنا، یہ خلق میں آتا ہے.
اپنے ذاتی حالات میں اچھے برتاوے کا نام سمجھائیں، اچھے وہ یہ خلق میں آتی ہیں، اچھے معاملات کرنا ذاتی حالات میں، اچھا معاملہ کرنا یہ خلق میں آتا ہے نا. اس کو دین کو کیا کہتی ہیں؟ ایک چیز اسے اللہ نے فرمایا یہ وہ دین سے میں نے اپنے پسند کیا، اسے کوئی چیز درست نہیں کرتی مگر سخاوت اور حسن اخلاق. بس ان دونوں کے ساتھ اسے مجذب بناؤ جب تک تم اس کے ساتھ ہو. اللہ سنا رہی ہے؟ آپ سمجھ آ گئی اتنی؟ اللہ مجھ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر مقرر کی میعاد ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کر رہے ہو. تو مٹی سے پیدا کیا، پھر مقرر کی ایک میعاد مقرر ہے اللہ کے نزدیک، تو پھر بھی تم شک کر رہے ہو. اللہ نے تمہاری تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، کیونکہ تمہارا اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. صدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ زمین سے کچھ مٹی لائے. تو زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ میں کچھ کمی کرے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے واپس چلے گئے اور کچھ بھی نہ لیا. اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی اے رب کریم زمین نے تیری پناہ چاہی، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا. تو زمین نے پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی، وہ بھی واپس آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہی، تو ملک الموت نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. تو ملک الموت نے روئے زمین سے مٹی لی، سرخ سیاہ اور سفید مٹی کو آپس میں ملایا، تو اس وجہ سے بنی آدم کے رنگ اور مزاج اور مختلف ہوئے. پھر میٹھے اور نمکین اور کڑوے پانی سے اس کو گوندا. اسی وجہ سے اخلاق ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اوپر اخلاق کی بات کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین اور میکائیل تم علیہ السلام تم نے زمین پر رحم کیا، اور ان سے کہا اللہ تم نے رحم نہیں کیا ملک الموت سے، اسرائیل سے، تو اس مٹی سے جو مخلوق پیدا کروں گا ان کی روحیں تیرے ہاتھ میں دوں گا، لیکن تو ہی ان کی روحیں قبض کرے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹھی پر مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو اس نے تمام زمین سے لی. حضرت علیہ السلام کی اولاد زمین کے حساب سے ہی ظہور پذیر ہوئی، یعنی سرخ سفید اور سیاہ، نرم خو اور سخت، خبیث اور پاکیزہ. جامعہ ترمذیہ میں اللہ اور ابن مسعود سے روایت ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تمہاری تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 دن تمہیں ماں کے پیٹ میں نطفہ کی صورت میں رکھتا ہے، پھر اتنے دن 40 دن خون کی صورت میں رکھتا ہے، پھر اتنے ہی دن یعنی 40 دن لوتھے صورت میں رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کے ساتھ فرشتہ بھیجتا ہے. فرشتہ اس کے عمل، موت کا وقت، رزق اور اس کا شقی و سعید ہونا لکھتا ہے. پھر اس میں روح پھونکتا ہے، اور ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ایک آدمی جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ جنمیوں جیسا عمل کرتا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور تم میں ایک آدمی جنمیوں جیسے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنم کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو کتاب اس پر غالب آتی ہے، وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. متفق علیہ مشکات المصابیح باب الایمان بالقدر فی الفصل اللہ فصفہ نمبر 20. لہذا اللہ کا خوف پیدا کریں اور بے روا روی چھوڑ دیں، ہے نا. اللہ سمجھ آ رہی اتنی بات کی؟ اللہ